بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ اعلان جنگ کون سے معاملے کے حوالے سے ہے؟ کون سا اعلان جنگ؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 279۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ کیسا نہ کرو گے؟ آج کا ہمارا ٹاپک اسی حوالے سے ہے کہ وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا معاملہ ہے جس کے حوالے سے اتنی سنگین اور اتنی شدید بات اللہ رب العزت کی طرف سے کی گئی ہے۔ جی ہاں، وہ معاملہ ہے سود کا معاملہ، جسے عربی میں ربا اور انگلش میں انٹرسٹ اور یوجولے کہتے ہیں۔ اس معاملے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سب سے پہلے سورہ روم جو کہ مکی صورت ہے، اس میں یہ معاملہ ڈسکس کیا گیا، اور وہاں کہا گیا، شروع میں ہی فوراً حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ وہاں کہا گیا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم لوگ دیتے ہو سود کہ اس کے ذریعے تم سمجھتے ہو کہ تمہارے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت تمہارے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو تم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی دو چند ہونے والے ہیں۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی جو آیات نازل ہوئیں سود کے حوالے سے، اور ان آیات میں اس کانسیپٹ پہ، اس تصور پہ ہٹ کیا گیا کہ جو تمہارا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، کہ سود کے لینے سے یا سود کے دینے سے جو ہے وہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ کے دینے سے جو ہے وہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا مقام ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر سود کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا، اور اس آیت کے اندر سود در سود کھانے کی ممانعت کی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سود در سود کھانا جائز نہیں ہے اور باقی نارمل سود کھانا جائز ہے۔ سب سے آخر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 تک ان آیات میں واضح الفاظ میں، کلیئر کٹ الفاظ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ سود جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کا متبادل بھی بیان کر دیا، اور اس میں کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی تو جو ماضی میں ہو چکا وہ اسی کا ہے، وامرہ الی اللہ، اصل معاملہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی طرح ان آیات کے اندر اگلی ہی آیت میں آیت نمبر 276 میں فرمایا گیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، یعنی یہ سورہ روم کا جو معاملہ تھا اسی کو کنٹینیو کیا گیا، اور اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکرے کو اور گناہ گار کو۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن میں سود کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ آیت نمبر 277 میں جنرلی ایمان اور عمل صالح، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کی بات کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 278 میں وہ بات کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے کلیئر کٹ الفاظ میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعتاً
مومن ہو۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ وہ آیت ہے جس کو سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے، سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے، سود کے حوالے سے باز نہیں آؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود کا لین دین نہیں چھوڑو گے، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے رأس المال ہے، جو تمہارا پرنسپل اماؤنٹ ہے، جو تمہاری اصل سرمایہ ہے، وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو یہاں پر جو سود کے حوالے سے بات آئی، تو سب سے پہلے یہ جاننا کہ سود ہے کیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی اسی آسان ترجمہ قرآن کے اندر اس کی تعریف کی گئی ہے کہ قرض کے طور پر کوئی اماؤنٹ دی جائے اور اس پر کوئی طے شدہ اضافہ لیا جائے، یہ جو ہے یہ سود ہے، اور یہ قطعاً صراحتاً حرام ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف واپس آتے ہیں، اور اس موضوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے موضوع کے دو حصے ہیں۔ سود یعنی ربا سے متعلق آیات، جو کہ ہم نے ابھی 3 آیات ڈسکس کی، سورہ روم کی آیت نمبر 39، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، اور سورہ بقرہ کی آیات 275 سے 281 تک، یہ سود سے متعلق آیات ہیں۔ لیکن اس کا عملی تحقیق کے نقطہ نظر سے مطالعہ، تو عملی تحقیق ہے کیا؟ عملی تحقیق زیادہ تر انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن ریسرچ۔ ایکشن ریسرچ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایکشن اور ریسرچ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تحقیق برائے تحقیق سے کچھ بالا ہو کے کام کرنا ہے، کچھ ایسا کام کرنا اور کر گزرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی معاشرے کے اندر، کوئی ہماری ذات کے اندر، کوئی ہمارے آس پاس گرد و نواح کے اندر کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو، کوئی بہتری کے آثار پیدا ہوں۔ تو ایکشن ریسرچ ایسے معاملات کے لیے ایک بہترین طریقہ تحقیق ہے۔ اس کو ہم سمپل گوگل کی مدد سے جان لیتے ہیں۔ ایکشن ریسرچ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایکشن ریسرچ بیسیکلی 4 اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 4 کمپوننٹس ہیں۔ 4 کمپوننٹس کون کون سے ہیں؟ اس مثال کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سمپل ہم نے گوگل کیا اور اس میں یہ ڈائیگرام ہمارے سامنے آئی کہ سب سے پہلے اس میں پلان ہوگا، پلان کے بعد جو ہے پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے، جس کو ایکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پلان ہے، ایکٹ ہے، اس کے بعد پھر آبزرو کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم سود کے ہی معاملے کے اندر لے لیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کی آیات، متعلقہ احادیث اور اسلامی احکامات کو سامنے رکھ کے اپنے اپنے معاملات کے حوالے سے غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا ہم کہیں سودی ایکٹیویٹی یا اس سے سملر کسی ایکٹیویٹی میں تو مبتلا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس کو چھوڑنے کے لیے اس کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کے حوالے سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، منصوبہ بنانا ہوگا کہ کیسے ہم اس معاملے سے باہر آ سکتے ہیں۔ اجتماعی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ سود پر مبنی ہے، کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے، اس کے علاوہ اور دیگر سسٹمز ہیں۔ تو اس کے حوالے سے پلان کیے جانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد امپلیمنٹ یا ایکٹ یعنی امپروومنٹ کے لیے ہمیں دوسرا مرحلہ ہے کہ صرف منصوبہ بنا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر جب عمل درآمد کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ مسائل آئیں گے، کچھ مشکلات آئیں گی، کچھ ایشوز آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، ان کو آبزرو کریں۔ ساتھ ساتھ کچھ آسانیاں بھی آئیں گی جو ہم نے پہلے نہیں سوچی ہوں گی، جو اللہ رب العزت کی مدد ہمارے سامنے آئے گی۔ تو وہ آبزرو کرتے ہوئے ہم پھر اس کو ریفلیکٹ کریں گے، یعنی اگلا پلان بناتے وقت، اگلے امپرووڈ ایکٹ کرتے وقت، اگلی بہتر منصوبہ بندی کرتے وقت ہم اس کو سامنے رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم PDCA بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو ایکشن ریسرچ بھی کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے۔ تو یہ تھا آج ہمارا موضوع کہ ہم سود کے حوالے سے جو متعلقہ آیات ہیں، جو 3 جگہ ہیں ہم نے دیکھا، سورہ روم آیت نمبر 39، سورہ نساء سورہ آل عمران آیت نمبر 130 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے 281۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ عملی تحقیق یعنی ایکشن ریسرچ کے نظر سے ہم کس طرح اس کو اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔